سورۃ فرقان کی آیت نمبر 63 اور 67 کی تشریح آداب معاشرت۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہی وہ صفات ہے کہ جن کی بدولت اللہ کے یہ مقبول بندے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں گے۔ حقیقی طور پر تمام انسان خواہ کفار و مشرکین ہو یا مسلمان نیک ہو یا بد، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی ان کا آقا مولا ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے لیے بندگی کی نسبت کو پسند فرما کر ان کی جن صفات کا بیان فرمایا ہے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صفات نہ صرف انسانیت بلکہ تمام مخلوقات کی صفات سے اعلیٰ افضل ہے۔ ان آیات میں درجہ ذیل صفات کا بیان ہے۔ مقبولان بارگاہ رب العالمین کی صفات میں سے واضح انکساری بنیادی صفت ہے۔ اللہ کے یہ بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو وقار اور متانت ان کی نمایاں نشانی ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں سے معاملات میں انتہائی نرمی کا برتاؤ رکھتے ہیں۔ ان کے اعمال تکبر اور غرور سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ کبریائی صرف رب تعالیٰ کائنات کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تکبر کا اظہار کرے وہ نہ صرف جھوٹا بلکہ اس کا عمل شرک کے مشابہ ہے۔ اس لیے اللہ کے ان بندوں کو تکبر، غرور، فساد فی الارض اور اپنی برتری کی داغ بٹانے کے لیے ظلم اور وار رکھنے جیسی صفات سے دور ہونا لازمی امر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحت بھی اسی مفہوم کے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اکڑ کر نہ چلنے اور وقار و متانت سے چلنے کے حکم سے بلا شبہ یہ شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے مراد جان بوجھ کر مریضوں کی طرح لاغر اور تخفیف بن کر چلا جائے کہ جس میں تصنع پایا جائے، بلکہ اس سے مراد ایسا چلنا ہے کہ جس میں تواضع کا اظہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور وہ کسی قسم کے تصنع اور بناوٹ یا ریاکاری سے پاک ہو۔ اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمارے سامنے ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبی آدم کے سردار ہے، جب چلتے تو اس وقار اور متانت سے چلتے، گویا ایسے محسوس ہوتا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف سمٹی چلی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ایسے ہوتا گویا کسی ڈلوان سے ہموار جگہ کی طرف آ رہے ہیں۔ جس طرح اکڑ کر چلنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اس طرح چلتے ہوئے تصنع اور لاغر پن کے اظہار کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے جب ایک جوان کو انتہائی دھیمے اور کمزوری سے چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا یہ تم مریض ہو؟ اس نے کہا نہیں امیر المومنین، تو آپ نے اسے طاقت اور متانت سے چلنے کا حکم دیا۔ مومنین کی نرم خوئی اور بردباری کی صفت کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جاہل لوگ بد کلامی سے ان کے ساتھ پیش آئیں تو وہ اس طرح کی بد کلامی سے انہیں جواب نہیں دیتے بلکہ درگزر کرتے ہوئے اور کلمہ خیر کہتے ہوئے اپنا دامن الجھنے سے بچاتے ہیں۔ یہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ ایک دفعہ راستے میں جاتے ہوئے ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک شدت سے کھینچی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رگڑ کے نشان پڑ گئے، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی بجائے نرمی سے برتاؤ کیا اور اس کی خواہش کے مطابق مال بھی عطا فرمایا۔ کسی کی بد کلامی کے جواب میں درگزر اور نرمی اختیار کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، اور اس کے متعدد فوائد بھی ہیں کہ انسان بے شمار جھگڑوں سے بچ جاتا ہے اور بد کلامی کرنے والے کو بھی سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جس سے اس کی اصلاح بھی ممکن ہے۔ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی دی، جس کے جواب میں اس شخص نے کہا تم پر سلام ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ تم دونوں کے درمیان آیا اور وہ تمہارا جسے گالی دی گئی تھی دفاع کرتا رہا، اور یوں ہی اس نے تمہیں گالی دی۔ اس فرشتے نے کہا بلکہ تم ہی اس گالی کے زیادہ حقدار ہو، اور جب تم نے اس کو سلام کہا تو اس فرشتے نے کہا یہ نہیں بلکہ اس سلام کے بھی تم خود زیادہ حقدار ہو۔ گویا نرم خوئی سے معاشرے کے مجموعی ماحول پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔